ایک بیوی مل گئی، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی جو تھی وہ کافرہ تھی، مشرکہ تھی، اس کا اثر اس کے بیٹے کنعان کے اوپر پڑا۔ بیوی اگر نافرمان ہوتی ہے، بیوی کافرہ ہوتی ہے، بیوی مشرکہ ہوتی ہے، اس کا اثر کس پہ پڑتا ہے؟ اولاد کے اوپر پڑتا ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان جو ہے وہ اللہ کا نافرمان بنا، کفر اور شرک اس نے اختیار کیا، اللہ کا عذاب آیا تو اللہ کے عذاب کے اندر مبتلا ہو گیا، اور اللہ نے تو نوح علیہ السلام سے یہ فرمایا انہ لیس من اہلک، یہ آپ کے اہل میں سے ہے ہی نہیں، انہ عمل غیر صالح، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا عمل ٹھیک نہیں ہے۔ نبی کا بیٹا ہو، سگا بیٹا ہو، عمل ٹھیک نہیں، اللہ فرماتے ہیں آپ کے اہل میں سے ہے ہی نہیں۔ انسان کو ہمیشہ دیندار بیوی کا انتخاب کرنا چاہیے۔ مشکات کے اندر حدیث موجود ہے جلد ثانی میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تنکح المرأة لأربع، کسی بھی عورت سے جب شادی کوئی کرتا ہے تو 4 بنیادوں پہ کرتا ہے، یا اس کے حسن کو دیکھتا ہے، یا اس کے حسب نسب کو دیکھتا ہے، یا اس کی دولت کو دیکھتا ہے، یا اس کی دینداری کو دیکھتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا آپ نے اس کی دینداری کو ترجیح دینی۔ آپ دیکھ لیں جو ماں نماز کی پابند ہے، قرآن کی تلاوت کی پابند ہے، دینداری اس کے اندر موجود ہے، اس کی اولاد پر ضرور اس کا اثر ہوگا، اور اگر ماں کے اندر دینداری موجود نہیں ہے، اولاد پر بھی اس کا اثر ضرور موجود ہوتا ہے۔ اس لیے حسب نسب کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ بعض لوگ بڑا فخر کرتے ہیں میری بیوی فلان اعلیٰ نسب سے ہے، اعلیٰ اس کا حسب نسب ہے، میرا نسب جو ہے بڑا اعلیٰ ہے۔ اس چیز کو شریعت نہیں دیتی۔ شریعت نہ کالے کو دیتی ہے نہ گورے کو دیتی ہے۔ شریعت کے ہاتھ میں کسی کالے کو گورے پر فضیلت ہے، نہ کسی گورے کو کالے پر فضیلت ہے، نہ کسی عربی کو عجمی پر فضیلت ہے، نہ کسی عجمی کو عربی پر فضیلت ہے، نہ کسی بلوچ کو سندھی پر فضیلت حاصل ہے، نہ کسی سندھی کو بلوچ پر فضیلت حاصل ہے۔ فضیلت اگر کسی کو حاصل ہے وہ تقوی کی بنیاد پر ہے، اور تقوی کا تعلق دل سے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے ہاں سب سے زیادہ معزز وہ انسان ہے جس کے اندر سب سے زیادہ تقوی موجود ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ خبردار انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ایسا ہے اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله، کہ جب وہ ٹکڑا جو ہے، وہ لوکڑا جو ہے، وہ جب ٹھیک ہوتا ہے تو پورا جسم ٹھیک ہوتا ہے، اور جب وہ ٹکڑا خراب ہو جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے، تو پورا جسم جو ہے وہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اگر دل جو ہے وہ درست ہے، اس کے اندر تقویٰ موجود ہے، آپ کا ہاتھ قرآن کی طرف بڑھے گی، آپ کے ہاتھ قرآن کی طرف بڑھیں گے، آپ کے قدم مسجد کی طرف چلیں گے، آپ کی نگاہیں علماء پر ڈلیں گی، آپ کی نگاہیں اور نظریں علماء پہ پڑے گی، آپ کی نظریں آپ کے والدین پر شفقت کے طور پہ پڑے گی۔ اور جب انسان کا یہ دل جو ہے یہ بگڑ جائے، یہ خراب ہو جائے، تو پھر ایسی صورت میں انسان کے ہاتھ وہ قرآن کی طرف نہیں بڑھتے، وہ چوری کی طرف بڑھتے ہیں، وہ شراب نوشی کی طرف بڑھتے ہیں، وہ غلط کاموں کی طرف بڑھتے ہیں۔ انسان کے قدم، انسان کے پاؤں بجائے مسجد کے وہ سینما گھروں کی طرف اور گناہ